الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نفسیاتی ڈاکٹر تھا، پہلی بار ایک ایسی عورت سے مل رہا تھا جس پر قتل کا الزام تھا، لیکن جیل حکام کو لگتا تھا یہ قتل اس عورت نے نہیں کیا۔ وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہوئی مجھ تک پہنچی، لیکن جب اس نے میز پر رکھی ہوئی میری نیم پلیٹ پڑھی تو اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر ابھرا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ سچ جان سکوں، لیکن وہ مسلسل پاگل پن کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ میں نے اس سے اگلی ملاقات پاگل خانے میں کرنے کے لیے جیل حکام سے پرمیشن مانگی، اور جب میں پاگل خانے پہنچا تو یہ دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میں لندن سے ذہنی امراض کا ڈاکٹر بن کر لوٹا تھا۔ کچھ ہی عرصہ میں میرا خاصا نام بن گیا۔ میں اپنے مریضوں کا ایک خاص طریقے سے علاج کرتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ وہ وجہ جان سکوں جس کی وجہ سے وہ اس حالت کو پہنچے۔ کبھی کبھی میرے پاس کوئی ایسا کیس بھی آ جاتا جس میں مریض کو بہت خطرناک پاگل بتایا جاتا تھا، لیکن اس کی یہ حالت قدرتی نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ کسی کے ظلم اور ستم کا نشانہ بن کر پاگل ہوتا تھا۔ مجھے ان لوگوں سے اس لیے بھی ہمدردی تھی کہ بچپن میں میری ستیلی ماں نے میری ساتھ ایسے ظلم کیے تھے کہ میں ذہنی طور پر خود بھی بہت بری طرح سے متاثر ہو گیا تھا، لیکن خدا کی مہربانی سے آج میں پاگل خانے کے بجائے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے خود ذہنی امراض کا شکار افراد کا علاج کر رہا تھا۔ میرا ایک دوست جو ہاسٹل میں میرے ساتھ ہی پڑھتا تھا، وہ پولیس میں ڈی ایس پی تھا۔ میں نے پاکستان پہنچتے ہی جب اس کو اطلاع دی کہ میں پاکستان آ گیا ہوں تو فوراً ہی وہ مجھ سے ملنے آ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس کچھ ایسے کیس بھی آتے ہیں جو بے حد پیچیدہ اور الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اور انہیں بھی ایک نفسیاتی ماہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ فطرتاً میرا دوست کافی رحم دل اور اچھی طبیعت کا انسان تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بے گناہ کسی ناکردہ گناہ کی سزا بھگتے، اور جب بھی وہ کسی ایسے کیس کو لے کر مجھ تک پہنچتا تو میں اس کی پوری مدد کرنے کی کوشش کرتا، کیونکہ میرے لیے بھی یہ چیز تجسس سے بھرپور تھی اور مجھے ہر دن کچھ نیا سیکھنے کو بھی مل رہا تھا۔ ایک روز مجھے بادشاہ کی کال موصول ہوئی اور اس نے کہا کہ ایک کیس کے سلسلے میں انہیں میری مدد کی ضرورت ہے۔ ایک عورت پر الزام ہے کہ اس نے اپنی سگی ماں کی جان لی ہے، اور اس کے خلاف ٹھوس ثبوت بھی سامنے آئے ہیں، لیکن وہ عورت کافی عرصے سے گھر کے ایک کمرے میں بند رکھی گئی تھی، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ عورت اتنی خطرناک ہو سکتی ہے کہ اپنی ہی ماں کی جان لے لے۔ جس طرح سے سارے ثبوت ان کے خلاف پیش کیے گئے تو مجھے خدشہ ہے کہ اس عورت کے بھائی اور بھابھی نے جان بوجھ کر اسے اس کیس میں پھنسایا ہے۔ اس نے جب مجھے ساری تفصیلات بتائی تو میرے دل بھی تجسس پیدا ہوا کہ مجھے اس کیس کو دیکھنا چاہیے۔ اگلے ہی روز میرا دوست خود اسے اپنے ساتھ لے کر میری ذاتی کلینک پر پہنچ گیا، اور ایک کمزور سی عورت تھی جس کی عمر تقریباً 55 سال کے قریب تھی۔ وہ اس قدر کمزور تھی کہ سو کر بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھی۔ گھر والوں کے بقول وہ ایک خطرناک نفسیاتی مریضہ تھی، اس لیے اسے کافی سالوں سے کمرے میں بند رکھا گیا۔ اس وقت بھی اس کے ساتھ کافی صحت مند 2 لیڈی کانسٹیبل موجود تھی تاکہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ نہ جانے کیا وجہ تھی کہ اس عورت کو دیکھتے ہی میرے دل میں ایک دم سے ہمدردی کا احساس پیدا ہو گیا۔ میں نے اپنے دوست اور ان دونوں لیڈی کانسٹیبل کو اشارہ کیا کہ مجھے مریضہ سے کچھ دیر کے لیے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ وہ عورت سر کو جھکائے اس طرح بیٹھی تھی جیسے اسے اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش نہ ہو۔ میں جب اس کے سامنے جا کر بیٹھا تو وہ خالی نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، اور مجھے اس کی نظروں میں جیسے شناسائی کی لہر محسوس ہوئی، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ متلاشی نظروں سے میرے کمرے کو دیکھنے لگی، اور میز پر نظر پڑتے ہی جیسے وہ چونک گئی، کیونکہ وہاں پر میری نیم پلیٹ رکھی تھی۔ ڈاکٹر احمد رضا شاہ۔
میں غور سے اس کے حالت کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس عورت نے بمشکل اپنے ہاتھوں کی لرزش پر قابو پایا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ڈھیروں پانی اس کے آنکھوں میں جمع ہو گیا۔ میں بار بار اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ بالکل خاموش تھی، اور جب میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے تسلی دینی چاہی تو اس نے زور سے میرے ہاتھ کو جھٹکا اور ایک تیز چیخ ماری، اور پھر وہ اپنے پیروں کو بری طرح سے زمین پر مار مار کر سر کو ادھر سے ادھر پٹانے لگی جیسے کہ اسے نفسیاتی دورہ پڑ رہا ہو۔ اس کی چیخیں اب مسلسل بلند ہو رہی تھی۔ میرا دوست اور دونوں لیڈی کانسٹیبل گھبرا کر کمرے میں داخل ہوئے، اور جیسے ہی اسے پکڑنے کی کوشش کی تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں دور ہی روک دیا۔ میرا دوست کافی پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے تجرباتی طور پر ایک خالی انجیکشن نکال کر جیسے ہی اس کی طرف بڑھانا چاہا، میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی ہے۔ اب میں نے دونوں کانسٹیبلز کو اشارہ کیا کہ وہ اسے مضبوطی سے پکڑ لے۔ میں نے باقاعدہ انجیکشن کو اس کے سامنے ہی بھرا اور اس کو لگاتے ہی ہوئے اپنے دوسرے ہاتھ میں موجود رومال کو انجیکشن لگا دیا۔ میں غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی میری طرف دیکھا تو اس کی نظروں میں بہت زیادہ حیرت تھی۔ مطلب وہ پاگل نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ میں نے اسے انجیکشن نہیں لگایا۔ یہ سب کچھ میں نے اتنی صفائی سے کیا کہ فہد اور دونوں کانسٹیبل اسے دیکھ نہیں پائی۔ میں نے اس کے ساتھ کو ذرا سا تھپکا اور اس طرح ایکٹنگ کرنے لگی جیسے ہی اس پر اونودگی کا اثر ہو رہا ہے۔ میں دل میں ہنس رہا تھا۔ یہ نپاد کا شک درست تھا۔ یہ عورت پاگل نہیں تھی بلکہ شاید خود کو تکلیف سے بچانے کے لیے یا شاید پھر اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے وہ اس پر الزام پر چپ ہو کر یہ ناکردہ گناہ اپنے سر لے رہی تھی۔ دونوں کانسٹیبلز اس کو سہارا دے کر باہر لے جا چکی تھی۔ میں نے فہد سے کہا کہ میں نے اس عورت کو نیند کا انجیکشن لگا دیا ہے، اب وہ کئی گھنٹے بعد بیدار ہوگی، اور میری اگلی ملاقات اس سے میرے کلینک میں نہیں ہوگی بلکہ میں اس سے پاگل خانے میں ہی ملنا چاہتا ہوں۔ شفاعت کے جانے کے بعد میں اس بات پر غور کرنے لگا کہ ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے جو ایک عورت اپنی ماں کی موت کا الزام اپنے سر پر لے رہی ہے۔ میں نے واٹس ایپ پر FIR کی کاپی بھی منگوا دی اور انویسٹیگیشن ٹیم سے اب تک کی ہوئی انویسٹیگیشن کی رپورٹ بھی۔ میں اس کیس کی ہسٹری پڑھ کر ہی آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ اس عورت کا نام آرزو تھا اور کافی عرصہ پہلے اس کی شوہر نے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا اور اس کا بیٹا بھی اس سے چھین لیا گیا تھا۔ میں اس کا نام سن کر کچھ چونک سا گیا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ اس عورت کو میں جانتا ہوں۔ میں اپنے ذہن پر زور دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک میری نظر انویسٹیگیشن رپورٹ پر پڑی جس میں لکھا تھا کہ ملزمہ نے اپنی والدہ کو گلا دبا کر مارا تھا اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق گلے کی ہڈی کے ساتھ ہی کندھے کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ بیٹے اور بہو کا کہنا تھا کہ ہم لوگ اس وقت شادی پر گئے ہوئے تھے اور میری والدہ بیٹی کی محبت سے مجبور ہو کر اسے کھانا کھلانے گئی تھی۔ اچانک آرزو پر نفسیاتی دورہ پڑا اور اس نے اپنی ماں کی ہی جان لے لی۔ مجھے اس عورت کی سوکھی ہڈیوں جیسے ہاتھ یاد آئے اور جس طرح اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ شدید قسم کی جسمانی کمزوری کا شکار تھی، تو اتنی طاقت رکھنا کہ ہڈی ہی ٹوٹ جائے، یہ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا گھر لوٹنے کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے ڈرائیور کو فون کیا کہ وہ گاڑی تیار کرے اور کلینک کو اسسٹنٹ کے حوالے کر کے نکل گیا۔ میں خود بھی آج بے حد اداس تھا کیونکہ آج میرے بابا کی برسی تھی۔ میں نے ان کے عیسائی ثواب کے لیے صبح ہی یتیم خانے میں قرآن خوانی کروا کر کھانا بھجوا دیا تھا اور ساتھ ہی امام مسجد کو بھی فون کر دیا تھا کہ وہ بھی عیسائی ثواب کے لیے قرآن خوانی کروا دیں۔ جب سے میں برسر روزگار ہوا تھا میرا یہی معمول تھا۔ میں دوبارہ لوٹ کر کبھی اس گھر نہیں گیا تھا جہاں سے مجھ پر ایک جھوٹا الزام لگا کر مجھے میری ستیلی ماں نے میرے سگے باپ کے ہاتھوں ذلیل کروا کے نکالا تھا۔ جب مجھے اپنے بابا کے انتقال کی خبر ملی میں اس وقت بھی لندن میں ہی تھا۔ کچھ حالات اور مجبوریوں کی وجہ سے میں انہیں آخر الوداع کہنے بھی نہیں پہنچ سکا تھا۔
رات کو میں سونے کے لیے لیٹا تو نیند کی آغوش میں جاتے ہی مجھے وہ غریب خواب پھر سے نظر آیا۔ میں کسی جنگل میں ننگے پاؤں بھاگے جا رہا ہوں اور میری امی مجھے بار بار پکار رہی ہے، احمد رضا، میں یہاں ہوں بیٹا، تم کہاں ہو؟ میں یہ آواز سن کر جیسے ہی اس جگہ پہنچتا ہوں جہاں سے مجھے آواز سنائی دے رہی تھی تو ایک بہت بڑا پرندہ آ کر میری امی کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور میں بچوں کی طرح داڑے مار مار کر روتا ہوا بے بسی سے یہ سب دیکھتا رہتا۔ میں ایک دم چیخ مار کر نیند سے اٹھا تھا اور میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ آخر یہ کیسا اشارہ ہے؟ میں تو بچپن سے سنتے آ رہا ہوں میری ماں مجھے چھوڑ کر اپنے کسی دوست کے ساتھ چلی گئی تھی، اور اسی بات کے تانے دیکھ دے کر میری ستیلی ماں نے میرا کلیجہ چٹنی کر رکھا تھا، اور اوپر سے بابا جان کی خاموشی۔ میری ستیلی ماں مجھے مارتی پیٹتی اور بنا کہنے دیے کمرے میں بند کر دیتی، لیکن کبھی بھی میرے بابا میرے پیچھے نہیں آتے تھے۔ ایک دو بار جب میں نے انہیں رشندہ آنٹی کی شکایت لگانا چاہی تو بابا نے بڑی سختی کے ساتھ مجھے جھڑک کر کہا تھا کہ رشی ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتی، ضرور تم نے کوئی شرارت کی ہوگی، اور وہ تمہاری ماما ہے، جو بھی کرے گی تمہارے بھلائی کے لیے کرے گی، دوبارہ میرے سامنے اس کی شکایت مت کرنا۔ اور میں یہ سن کر سہم کر رہ جاتا تھا۔ گھر میں صرف ایک بوڑھی ملازمہ تھی جسے میں بی جان کہتا تھا، وہ اکثر میری ستیلی ماں سے چھپ کر مجھے کھانا دے جاتی تھی، اور جب بھی وہ مجھے مارتی تھی اس وقت چھپ چھپ کر مجھے دوائی لگانے والی بھی وہی پرانی ملازمہ تھی۔ میں اکثر معصومیت سے اس سے پوچھتا تھا کہ بی جان میری امی کہاں چلی گئی؟ اگر ان کو ضروری جانا تھا تو مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے گئی؟ بابا جان مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اور بی جان میری یہ باتیں سن کر رو پڑتی تھی اور کہتی تھی کہ بیٹا، اللہ نے ظالموں کی رسی دراز کر رکھی ہے، لیکن ظلم کبھی بھی دیر پا نہیں ہوتا، ایک دن ضرور یہ لوگ اپنے کیے کا پھل پائیں گے۔ میرے معصوم ذہن پر یہ باتیں عجیب اثر ڈالتی تھی۔ ذہن میں ہزاروں سوال پیدا ہوتے تھے، اور پھر کسی بھی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر میں شدید قسم کی بیزاری اور الجھن کا شکار ہو جاتا تھا۔ میری ستیلی ماں کے 3 بچے تھے، ایک بیٹا جو مجھ سے 5 سال چھوٹا تھا اور 2 بہنیں۔ میں اپنے بہن بھائیوں سے پیار کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے ان کے ساتھ بات کرنے اور کھیلنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ جیسے جیسے شاہان بڑا ہوتا جا رہا تھا وہ بالکل رخشندہ آنٹی کی طرح ہی مجھ سے سلوک کرتا تھا، اور میں بڑا بھائی ہو کر اپنے چھوٹے بھائی سے مار کھا لیتا تھا، اور پھر بھی شام کو عدالت لگتی، بابا کے سامنے جھوٹ بولا جاتا کہ میں نے آج پھر چھوٹے بہن بھائیوں پر ہاتھ اٹھایا ہے اور انہیں خوب بری طرح سے مارا ہے۔ اس بات پر اکثر بابا مجھ سے بہت برا رویہ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اسے اسٹور میں بند کر دو، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو گھر میں رکھا جائے۔ بالکل اپنی امی پر گیا تھا، عزت راس نہیں آتی۔ سردی کی رات تھی اور میں کھڑکی میں کھڑا ہوا اپنی ماضی کو یاد کر کے بے اختیار سے سک اٹھا تھا۔ ماما آپ کہاں چلی گئی مجھے چھوڑ کر؟ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے میں دل ہی دل میں اپنی ماں سے شکوہ کر رہا تھا۔ کوئی راز تو تھا جسے میں ناواقف تھا، لیکن مجھے اب تک کوئی سرا نہیں ملا تھا۔ میں جان پا ماجرا کیا ہے۔ سگریٹ کا کڑوا دھواں میں خاموشی سے اپنے اندر اتار رہا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ شہر کا مشہور ماہر نفسیاتی خود اس قدر ذہنی اذیتوں کا شکار ہے۔ ایک دم مجھے پھر سے اسی مریضہ کا خیال ذہن میں آیا۔ میں نے اپنے ذہن کو جھٹکا اور صوفے پر بیٹھ کر اس کے کیس کی ریڈنگ کرنے لگا۔ رات کے 3 بج رہے تھے، دل پر گہری اداسی چھائی تو میں وضو کر کے نماز ادا کرنے کھڑا ہو گیا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد میں جب سویا تو پھر بار بار بجتے فون سے 12 بجے میری آنکھ کھلی۔ میرا سسٹر مجھ کو کال کر رہا تھا، کافی پریشان تھا کیونکہ عام طور پر میں صبح 10 بجے ہی اس سے رابطہ کر کے شام کا شیڈول طے کر لیتا تھا، لیکن آج میں نے کال نہیں کی تھی۔ میں نے کچھ دیر سونے کا ارادہ کیا تھا اور پھر الارم لگا کر واپس سو گیا۔
دن میں 2:30 بجے اٹھا تو کھانا تیار تھا۔ فضلو بابا بہت ناراض ہو رہے تھے کہ صبح انہوں نے نہ جانے کتنی بار دروازہ بجایا تھا اور پھر پریشان ہو گئے تھے۔ میں اکثر کھانا چھوڑ دیتا تھا مگر بابا اس بات پر بالکل کسی ماں کی طرح ناراض ہو جاتے تھے۔ کھانا کھا کر میں کلینک کے لیے نکل گیا۔ راستے میں ہی شفاعت کا فون آیا اور وہ مجھ سے پریشان ہو کر پوچھ رہا تھا کہ میں نے اس عورت کو کون سا انجیکشن لگایا ہے کیونکہ وہ اب تک سو رہی ہے۔ یہ سن کر میں بھی پریشان ہو گیا، لیکن اس وقت میری بہت ضروری اپوائنٹمنٹ تھی جن کو کینسل کر کے میں نہیں جا سکتا تھا کیونکہ میرے مریض دوسرے شہروں سے آئے ہوئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ میں نے جب کوئی انجیکشن لگایا ہی نہیں تو کوئی خطرے کی بات تو ہو نہیں سکتی۔ اس لیے میں نے فات کو کہا شاہ جی آپ ایسا کرو نا کہ نارمل ڈاکٹر سے ہی بی پی وغیرہ چیک کروا لو، ہو سکتا ہے کہ کمزوری کی وجہ سے بی پی لو ہو گیا ہے۔ میں نے تو صرف سکون کا انجیکشن دیا تھا اور میں شام کو مریضوں کے جاتے ہی ان سے ملنے چلا جاؤں گا۔ شام کو جیسے ہی میرے مریض نمٹے میں فوراً پاگل خانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں پہلی بار یہاں آیا تھا اس لیے انچارج مجھے دیکھ کر کافی خوش ہوا اور مجھ سے کہنے لگا سر ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ جیسے نامور نفسیاتی ماہر ڈاکٹر ہمارے ادارے میں آئے تھے۔ میں کچھ دیر اس کے ساتھ بات کرتا رہا اور مریضوں کے حوالے سے ڈسکشن کی تو مجھے پاگل خانہ کا وزٹ کروانے بھی لے گیا۔ آرزو نامی مریضہ کو سب عورتوں سے بالکل الگ تھلگ رکھا گیا تھا کیونکہ اس پر انسانی جان لینے کا الزام تھا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ وہ ایسے شدید قسم کے دورے پڑتے ہیں جس میں وہ کسی بھی وقت اپنا ہوش کھو کر باقی لوگوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ جس وقت میں اس کے کمرے میں کے سامنے پہنچا تو وہ دروازے کی طرف پیٹ کیے بیٹھی تھی۔ میں نے بالکل خاموشی سے اس کا جائزہ لیا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ بیٹھے بیٹھے اشاروں سے نماز پڑھ رہی ہے۔ میں نے پاگل خانے کے انچارج کے کان میں پوچھا یہ کب سے ایسی بیٹھی ہے اور مجھے ان کی ہسٹری بھی چاہیے، یہ دورے کے وقت کیسا ریئیکٹ کرتی ہے تاکہ میں نہ صرف حقیقت معلوم کر سکوں بلکہ ان کے بیماری کے بارے میں بھی معلوم کر سکوں کہ یہ کوئی بیماری ہے یا پھر سزا سے بچنے کے لیے یہ کوئی ڈھونگ رچا رہی ہے۔ پاگل خانے کا انچارج کہنے لگا سر جب ان کو یہاں لایا گیا تو تب تو ہر روز ان پر دورہ پڑتا تھا اور یہ خود کو زخمی کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اب ان کو یہاں رہتے ہوئے 1 ماہ سے اوپر ہو گیا اور اب ایسا نہیں کرتی لیکن بس گھنٹوں خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھی رہتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی ان سے ان کی والدہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو یہ بالکل فر بتانا شروع کر دیتی ہے کہ انہوں نے کیسے ان کی جان لی ہے۔ یہ سب سن کر میں جا کر اس عورت کے سامنے بیٹھ گیا اور وہ میرے آہٹ کو محسوس کر چکی تھی۔ میں ہلکا سا مسکرایا کیونکہ وہ اس وقت واقعی قبل روح ہو کر بیٹھی تھی۔ اس کے خون غیر محسوس انداز سے کچھ کینچ سے کیے، شاید وہ ثنا پڑھتے ہوئے رک گئی تھی۔ میں نے دھیرے سے ان کی طرف جھک کر کہا ماں جی کل والے انجیکشن سے زیادہ تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اس کا چہرہ ایک دم سست سا ہو گیا جیسے اس کو بہت تکلیف ہوئی ہو۔ میں نے اپنا کام جاری رکھا آپ کیوں ایک ایسا گناہ اپنے سر لے رہی ہے جو آپ نے کیا ہی نہیں؟ کیا آپ کو کسی سے بدلہ لینا ہے یا آپ زندگی سے اتنی پریشان ہو گئی ہے؟ نماز پڑھ کر کس کے لیے دعا کر رہی ہے؟ ماں کے لیے یا بچھڑے ہوئے بیٹے کے لیے؟ بیٹے کے ذکر پر وہ ایک دم سسک اٹھی۔ میں یہی چاہتا تھا کہ وہ ایک بار کھل کر روئے۔ آپ کا بیٹا زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے؟ کبھی کوشش نہیں کی اسے ملنے کی؟ میرے سوالات پر گہرا اثر کر رہے تھے۔ اپنے بیٹے کو سامنے دیکھ کر بھی اس کو گلے نہیں لگائیں گے۔ امی آپ کہاں چلی گئی تھی مجھ کو اکیلا چھوڑ کر؟ آپ کو کبھی میری یاد نہیں آئی؟ میں نے ان تکیے کے نیچے سے ایک پرانا فوٹو نکال کر ان کے سامنے کر دیا۔ میرا ہی فوٹو تھا۔ اللہ کا شکر تھا کہ مجھ کو آج صبح ہی میرے بابا کے وکیل نے مل کر ان کا خط اور کچھ تصویریں دے دی، ورنہ میں تو جان بھی نہیں پاتا تھا کہ میری اماں ہیں۔ میں نے اپنے کوٹ کی جیب سے پرانی تصویر نکال کر
ان کے سامنے کر دی تھی، جس میں بابا کی گود میں تھا اور میری ماں خوبصورت ساڑی میں ان کی بازو میں بازو ڈال کر کھڑی تھی۔ کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ یہ مکمل جوڑی تقدیر کے ہاتھوں سے یوں ٹوٹ جائے گی۔ میں وکیل سے بات کر چکا تھا، اب مجھ کو اپنی بے گناہ ماں کو جلد سے جلد اس جگہ سے نکالنا تھا اور اپنی نانی کے اصل قاتل کو سزا دلوانی تھی۔ میری امی اب بھی بالکل خاموش تھی، نہ جانے پچھلے اتنے برس ان کی زندگی میں کیسے گزرے تھے کہ ان کی یہ حالت ہو چلی تھی۔ میں بہت دکھی دل کے ساتھ پاگل خانے سے لوٹا اور میں نے گھر پہنچتے ہی شہباز کو کال کیا اور اسے بتایا کہ یہ بوڑھی عورت میری ماں ہے اور مجھے اس وقت مدد کی ضرورت ہے تاکہ میں ان کی بے گناہی ثابت کر سکوں۔ شہباز یہ سن کر بہت حیران ہوا۔ مجھ کو آج سے 20 سال پہلے کی FIR ڈھونڈنی تھی جو میرے والد نے درج کرائی تھی جب میری وہاں اچانک ہی گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ حالانکہ میرے والد بھی اس معاملے میں ملوث تھے، کیونکہ میری نانا ایک خاندانی نواب تھے اور میری امی ان کی اکلوتی بیٹی، اس لیے نانا نے اپنی جاگیر کا ایک بڑا حصہ امی کے نام پر منتقل کر رکھا تھا اور میرے ابو نے صرف جائیداد کی لالچ میں ہی امی سے شادی کی تھی، لیکن شادی سے پہلے ہی ان کی زندگی میں کوئی اور تھا۔ امی اس بات سے بھی خبر تھی، وہ بالکل سیدھی سادی سی لڑکی تھی، اور پھر ان سے 15 سال چھوٹے میرے ماموں جب پیدا ہوئے تو نانا نے باقی بچی جائیداد کو نانی کے نام منتقل کر دی تھی، کیونکہ ماموں کی حرکتیں بچپن سے ہی بگڑے رہی زادوں جیسی تھی اور میرے نانا نہیں چاہتے تھے کہ دولت کے نشے میں دھت ہو کر وہ کوئی غلط قدم اٹھائے۔ میری پیدائش کے بعد ابو نے امی کو مجبور شروع کر دیا کہ وہ اپنی جائیداد کو ابو کے نام پر منتقل کروا دے، لیکن تب تک امی کو اس دھوکے کا علم ہو چکا تھا جو ابو نے شادی کے نام پر انہیں دیا تھا۔ ابو پہلے سے شادی شدہ تھے۔ میری امی نے اپنی جائیداد ابو کے نام پر منتقل کرنے سے صاف انکار کر دیا، تو میرے ابو نے میری ستیلی ماں کے ساتھ مل کر یہ پلان بنایا کہ انہیں کچھ عرصے کے لیے دنیا کی نظر سے اوجھل کر دیا جائے۔ میرے ابو امی کو گھمانے کے لیے میری لے گئے، وہاں جا کر امی کو ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں گے اور یا پھر وہ ان کو طلاق دے کر مجھ سے ان سے چھین لیں گے، لیکن امی اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ یہ دیکھ کر ابو نے انہیں غائب کروا دیا۔ دنیا کی نظروں میں میری امی اپنی بیٹے اور شوہر کو چھوڑ کر خود ہی کہیں چلی گئی تھی۔ نانا یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے، کیونکہ کچھ اخباری نمائندوں نے اس طرح کی خبریں لگائی کہ میری امی اپنی کسی عاشق کے ساتھ گھر سے فرار ہو گئی ہے، اور اس سب کے پیچھے میرے ابو اور ستیلی ماں کا کردار رہا ہے۔ میری ستیلی ماں کی چھوٹی بہن نے میری ماموں سے شادی کر لی۔ ماموں کو بھی اس بات کا شدید ملال تھا کہ ان کی بہن کے نام تو جائیداد کا ایک بڑا حصہ ان کے والد نے لگایا، لیکن بچی کچی جائیداد بھی وہ اپنی بیگم کے نام کر کے، اور میری نانی ایک دبنگ عورت تھی، وہ ماموں کے اصرار پر بھی وہ جائیداد ماموں کے حوالے کرنے پر تیار نہیں تھی۔ میری ماں کو ایک عرصے تک میری والد نے اپنے ہی گھر کے تہخانے میں بند رکھا تھا اور خود شہر میں رہائش اختیار کر لی۔ امی پر طرح طرح کی ذہنی تشدد کیے گئے تاکہ وہ اپنے ہوش و حواس کو بیٹھے، لیکن جب میرے والد کو معلوم ہوا کہ میری امی نے خاموشی سے اپنے حصے کی ساری جائیداد میرے نام پر منتقل کر دی، ساتھ ہی ان کے وکیل کے پاس یہ وصیت بھی موجود تھی کہ اگر میری امی کو کچھ ہو جائے تو کہ جب تک میری عمر 20 سال نہ ہوگی وہ سب کچھ میرے نانی کے پاس ہی موجود رہے گا۔ میری ستیلی ماں نے مجھ پر بھی مختلف اونچے ہتھ کنڈے آزمائے تاکہ میں بھی کسی ذہنی مرض کا شکار ہو جاؤں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے ابو کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ وہ عورت ان کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے، تو ابو نے ان کو اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور مجھے ہاسٹل بھجوا دیا۔ میں ہاسٹل سے چھٹیاں گزارنے جب بھی گھر آ جاتا تھا میرے ساتھ کوئی نہ کوئی چال چلی جاتی تھی، اور جب میں 18 برس کا ہوا تو میری ستیلی ماں نے مجھے پر اپنی ہی ستیلی بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا الزام لگا کر واویلا مچا دیا۔ میرا ابو اس بات سے بالکل صدمے میں رہ کے اور انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔
اس وقت کے حالات اور واقعات ایسے تھے کہ میں چاہ کر بھی اپنا دفاع نہیں کر سکا، لیکن اب شاید ابو کو جانے سے پہلے سچائی کا علم ہو گیا تھا، تبھی انہوں نے یہ سارے واقعات ایک خط میں لکھ کر اپنی وصیت کے ساتھ وکیل کے پاس جمع کروا دیے تھے، اور وہیں سے مجھے امی اور ابو کے پرانے فوٹوگرافز اور کچھ دستاویزات بھی ملی۔ میں نے 20 سال پہلے کی پرانی FIR کی کاپی نکلوائی اور جتنے ثبوت اکٹھے کر چکا تھا وہ سارے ثبوت ایک بہترین وکیل کے ساتھ عدالت میں پیش کر دیے اور اپنی مدیت میں اپنے ماموں کے خلاف FIR درج کروائی کہ وہ اتنے برس سے میری ماں کو حبس بیجا میں رکھے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی میری نانی کی موت کی اصل ذمہ دار بھی وہ خود ہی تھے، کیونکہ میری والدہ تو شدید بیماری کی وجہ سے اعصابی کمزوری کا شکار تھی، اور نامناسب خوراک کی وجہ سے ان کے اندر اتنی طاقت اور قوت موجود ہی نہیں تھی کہ وہ کسی انسان کی جان لے سکیں۔ میرے ماموں حیران پریشان تھے کہ میرے پاس یہ سارے ثبوت کہاں سے آ گئے، اور میں اپنے ابو کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ انہوں نے جاتے جاتے ہی اپنی گناہ کو تسلیم کر کے میری ماں سے کی گئی زیادتی کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ شفاعت نے بھی اس سلسلے میں میرا خوب ساتھ دیا، اور جیسے ہی ماموں اور مامی گرفتار ہوئے، ذرا سی تفتیش کے سامنے ہی انہوں نے سب کچھ اگل دیا۔ نانی جان نے اپنی جائیداد کو ماموں کے نام کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور ساتھ ہی ان کے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ اب بھی راہ راست پر نہ آئے تو وہ یہ سب کچھ کسی یتیم خانے کے نام کر جائیں گے۔ تو میری ستیلی ماں رہشندہ بیگم اور ممانی نرگس نے ماموں کو اکسایا کہ وہ اپنی سگی ماں کی جان لے لے اور اس کا الزام میری والدہ پر لگا دے، جو کئی برسوں سے شدید بیماری کی حالت میں ان کے گھر میں موجود تھی اور جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہی ہے۔ ارد گرد کے لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ میری والدہ برسوں پہلے اپنے شوہر اور بیٹے کو چھوڑ کر کسی غیر کے ساتھ فرار ہو گئی تھی، اور جب اس نے دھوکہ دیا تو اپنے ذہنی توازن کھو کر واپس لوٹی۔ تو میرے ماموں نے اپنے بہن کا خیال کیا اور انہیں اپنے گھر میں پناہ دی، لیکن جیسے جیسے ان پر دورے پڑتے گئے، ماموں نے میری والدہ کو ایک کمرے تک محدود کر دیا۔ ماموں کے گھر میں ایک پرانے خادم رحمت چاچا بھی موجود تھے، جو نانا کے زمانے سے وہاں کام کرتے تھے، اور نانا نے ہی ان کی پرورش کی تھی، اور امی کی حالت دیکھ کر کافی رنجیدہ رہتے تھے، اس لیے ماموں نے انہیں نوکری سے بھی نکال دیا تھا۔ اس کیس کے سب سے مضبوط گواہ وہی تھے۔ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے امی سے بھی ملاقات کی اور رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی۔ معاملہ بالکل صاف ہو چکا تھا۔ میرے بدنصیب ماموں نے اپنی ہی ماں کا گلا دبا کر ان کی جان لی تھی۔ قتل کے سازش میں میری ستیلی ماں اور ممانی بھی شامل تھی۔ میری ماں کو اتنے برس تک دنیا کی نظروں سے اجل رکھ کر تشدد کا نشانہ بنانا اور حبس بیجا میں رکھنا، یہ سب بھی ثابت ہو چکا تھا، اور عدالت نے ان سب کو سزا سنا کر میری والدہ کو باعزت بری کر دیا۔ میری امی جو اتنے عرصے میں بالکل خاموش رہی، اس روز چیخ چیخ کر رونے لگی، اور میں بھی ان کے ساتھ ہی روتا رہا۔ دولت اور جائیداد کے لالچ میں کس طرح سگے رشتوں نے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کیا، یہ بہت دکھ کی اور افسوس کی بات ہے، لیکن انسانی فطرت ہی ایسی ہے کہ انسان جب لالچ میں اندھا ہوتا ہے تو ایک ایسا جانور بن جاتا ہے کہ جانور بھی اس کے سامنے شرما جائے۔ میں دن رات اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اس امید پر کہ وہ جلد ہی ایک نارمل زندگی گزارنے لگی، لیکن ان کی حالت ایک ڈرے سہمے سے بچے جیسی ہو گئی ہے۔ میرا برسوں پرانا خواب مجھ کو نظر نہیں آتا، کیونکہ شاید میری ماں اس قید میں مجھ کو ہی پکارتی تھی، اور اب میں نے انہیں ظالم کے پنجوں سے آزاد کروا لیا ہے۔ اللہ پاک ایسے ظلم اور جبر سے ہر ایک کو بچا کر رکھے، آمین۔ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ آپ تمام لوگوں کو، تمام دوستوں کو خوش رکھے۔